کہ آپ نوح بن لامک بن متوشالخ بن ادریس اخنوخ بن یادر بن محلائیل بن قینان بن انوش بن شیس بن آدم ابی البشر ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ 5 بت تھے جن کی وہ قوم پوجا کرتی تھی۔ سب سے پہلے فرمایا کہ میں جب بھی انہیں ایمان کی طرف بلانے کے لیے گیا تاکہ مولا تو ان کے لیے بخشش کر سکے۔ اے نوح، تم جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، کسی کا بھی پیغام لائے ہو، مگر ہمارا ریسپانس یہ ہے ہم تو تمہارے پیغام کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ سن سکیں۔ اگر اے نوح، اے اللہ کے نبی، اگر آپ سچے ہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ سے وہ عذاب لے آئیں جس کی آپ خبر دے رہے۔ نہ اہل خانہ ایمان سے زیادہ فوقیت رکھتے ہیں، نہ سگی اولاد رکھتی ہے، نہ رشتہ دار رکھتے ہیں، حق ہوتا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العزت نے 28 سورتوں میں اور کل 43 مقامات میں قرآن مجید میں کیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کہ جب عمر مبارک کا تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ العنکبوت میں نوح علیہ السلام کی عمر مبارک کا خود ذکر کر دیا اور فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اب ذکر کیا اللہ رب العزت نے کہ ہم نے اپنے نوح کو، بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور ان میں انہوں نے 950 سال اپنی قوم میں گزارے۔ فَأَخَذَهُمْ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، الطوفان وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور پھر اس قوم کو ایک عبرتناک، خوفناک، المناک طوفان نے آ لیا، اس لیے کہ وہ ظلم کرنے والے تھے، وہ نافرمانی کرنے والے تھے، وہ اللہ کے بتائے ہوئے رستے سے ہٹنے والے تھے، وہ اپنے نبی سیدنا نوح علیہ السلام کو جھٹلانے والے تھے، ان کی تکذیب کرنے والے تھے، ان کی راہ سے ہٹ کر گمراہی کا راستہ اڈاپٹ کرنے والے تھے۔ قوم وہ تھی کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ذکر کر دیا کہ وہ تو بت پرستی کی اس لعنت میں مبتلا تھی، اس دلدل میں دھنسی ہوئی تھی، اور 5 بت تھے جن کی وہ قوم اس وقت پوجا کر رہی تھی، اور ان بتوں کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خود کر دیا اور فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ 5 بت تھے جن کی وہ قوم پوجا کرتی تھی، جو اس کی گمراہی میں مبتلا تھی، ایک رب کو چھوڑ کر، وحدہ لا شریک لہ کو چھوڑ کر ان 5 کی پوجا کر رہی تھی۔ اور وہ کون تھے؟ اس میں ود تھا، سوا تھا، یہ بھی ایک بت تھا، یغوث ایک تیسرا بت تھا، یعوق چوتھا بت تھا، اور نصر 5واں بت تھا۔ اور میں اس سے قبل کے آگے چلوں تو میں یہاں ضروری سمجھتا ہوں کہ نوح علیہ السلام کے نسب جو میں نے شروع میں عرض کرنا تھا اب ذکر کر دیتا ہوں کہ آپ کا نسب جسے تفسیر میں اور کتب تاریخ میں تسلسل سے بیان کیا گیا ہے، آپ کا نسب یہ ہے کہ آپ نوح بن لامک بن متوشالخ بن ادریس اخنوخ بن یادر بن محلائیل بن قینان بن انوش بن شیس بن آدم ابی البشر ہے۔ یہ آپ کا تعارف ہے۔ اب دعوت کیسے دے رہے ہیں؟ اب سنیے اس کا خوبصورت اسلوب۔ آپ مینیفیسٹو لے کر قوم کے پاس گئے، آپ نے کہا کہ اے قوم، میں اس رب، اس وحدہ لا شریک کی دعوت لے کر آیا۔ قوم نے کہا کہ آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں، ہم اپنی نسلوں کے ساتھ یہاں پر رائج ہیں، ہمارا ایک قیام ہے، ہم مقتدر ہیں، ہم یا متمکن ہیں، ہم یا اسٹیبلشڈ ہیں، ہمارا ڈنکا بج رہا ہے، ہمارا سکہ چلتا ہے، تو آپ کیا مینیفیسٹو ہمارے پاس لے کر آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرا مینیفیسٹو یہ ہے ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون،
آپ نے 3 پوائنٹس اپنے مینیفیسٹو میں رکھ دیے. سب سے پہلے اس ایک اللہ کی عبادت کرو, 5 کو چھوڑ کر ایک کے ہو جاؤ. پھر فرمایا تقویٰ, اسی ایک اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, یہ دوسرا پوائنٹ رکھ دیا. پھر فرمایا اطاعت و اطیعون, اور اسی رب کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ, اس کے فرما بردار بن جاؤ, اس کی اطاعت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دو. اب لا محالہ دنیا کا اسلوب تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی لیڈر, جب بھی کوئی مقتدر شخصیت, جب بھی کوئی مربی, جب بھی کوئی شخص قوم میں دعوت اور پیغام اور مینیفیسٹو لے کر جاتا ہے, تو ایک لوگوں کے ذہنوں میں ایک آٹومیٹیکلی ایک سوال جنم لیتا ہے کہ اس کا بینیفٹ ہمیں کیا ہوگا, ہم اس کے بینیفیشری کس طرح بنیں گے. اب اس کا جواب بھی نوح علیہ السلام نے اپنے اس پیغام میں دے دیا. فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی. فرمایا کہ اس کا مینیفیسٹو کا جو بینیفٹ تمہیں ملے گا, پہلا یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت تمہاری مغفرت فرما دے گا, تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, تمہاری لرزشوں کو معاف کر دے گا, تمہاری کوتاہیوں کو معاف کر دے گا. پھر فرمایا وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, اور پھر ایک مقرر مدت تک کے لیے تمہیں مہلت دے دے گا, تمہیں ریلیکسیشن عطا کر دے گا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت اس وقت تک تمہاری گرفت نہیں کرے گا, اس وقت تک تمہیں نشان عبرت نہیں بنائے گا, پہلے تمہیں موقع دے گا, مہلت دے گا, اور جب تمام حدود کراس ہو جائیں گی تو پھر ایک وقت آئے گا. فرمایا یہی واضح کر دیا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون, اور یہ بھی واضح کر دیا کہ اللہ کی ریلیکسیشن کا کانسیپٹ کیا ہے. پہلے فرمایا تمہیں مہلت ملے گی, مدت ملے گی, اور پھر اللہ رب العزت نے اس کی نیکسٹ کلاز میں اس مدت کو ایکسپلین کر دیا, ڈیفائن کر دیا. جیسے اب کانسٹیٹیوشن میں عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں, جب پہلے 33 آرٹیکلز جو پاکستان کے دستور اور آئین میں جو عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں, وہ عوام کی خودداری کی بات کرتے ہیں, عوام کے رائٹس کی بات کرتے ہیں, ان غریبوں کے, محروموں کے اور ان فقراء کے اور محروم طبقے کے رائٹس کی بات کرتے ہیں, تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم عمل کریں گے تو ہمیں یہ ملے گا. اب یہاں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ تم عمل کرو گے تو جواب میں تمہیں یہ رائٹس ملیں گے, یہ بینیفٹس ملیں گے. اور پھر ساتھ بتا دیا کہ خدا کی مہلت کی مدت کیا ہے. فرمایا کہ اللہ کے مقرر کردہ مدت آ جائے تو مہلت نہیں دی جاتی, اس مدت تک تمہیں ریلیکسیشن دی جائے گی. فرمایا پھر فرمایا لو کنتم تعلمون, کاش تم جانتے ہوتے کہ اللہ رب العزت کتنا بے نیاز ہے, کتنا کرم کرنے والا ہے, کتنا لطیف ہے, کتنی لطف کرنے والا ہے, کتنا رحمان ہے, کتنا رحیم ہے, کتنی عنایت عطا کرنے والا ہے, کہ وہ کتنا لجپال ہے, وہ کس کس طریقے سے چاہتا ہے کہ قوموں کو مغفرت کا راستہ نصیب ہو جائے, خدا کی قرب کی طرف آ جائیں, بخشش کی طرف آ جائیں, اور اللہ رب العزت سے دنیا اور آخرت میں ان کو بھلا اور خیر اور نفع عطا فرمائے. اب اس کے بعد تیسرے پوائنٹ پر جب سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنا مینیفیسٹو دے دیا, اس کے بینیفٹس بتا دیے, پریروگیٹیوز بتا دیے, پھر ان ریسپانس آگے دیکھیے کہ اب قوم کا جواب سنیے. اس کے بعد قوم نے نوح علیہ السلام کی اس دعوت کا, ان کے مینیفیسٹو کا ایک جواب دیا. وہ جواب بھی انہی آیات میں بیان ہوا کہ پھر یہ وہ قوم کے سردار تھے, وہ قوم کے وڈیرے تھے, وہ قوم کا مقتدر حلقہ تھا, وہ قوم کے براجمان لوگ تھے, جو اس وقت کے حکمران تھے, جو اس وقت کا اہل ثروت طبقہ تھا, جو اس وقت کے طاقتور لوگ تھے, وہ اس وقت قابض لوگ تھے. جب انہوں نے سنا تو پھر رد کیا, رسپانس دیا. وہ کیا؟ اب ان کا رسپانس سن کر نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بیان کر رہے ہیں, اے مولا, میں جب تیری دعوت لے کر اپنی قوم کے پاس گیا, انہیں میں نے مینیفیسٹو بھی بتایا, اس کے بینیفٹس بھی بتائے,
اب یہ بھی بتایا کہ میں تمہارے لیے آیا ہوں، تمہارے نفع کے لیے آیا ہوں، تمہاری خیر کے لیے آیا ہوں۔ اب قوم کا جواب کیا تھا؟ انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم۔ سب سے پہلے فرمایا کہ میں جب بھی انہیں ایمان کی طرف بلانے کے لیے گیا تاکہ مولا تو ان کے لیے بخشش کر سکے، تو ان کے لیے مغفرت کا سماع کر سکے، اے مولا تجھے پتہ ہے وہ جواب کیا دیتے ہیں۔ اب ان کا رد اور ان کا رسپانس سیدنا نوح علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اور خدا تو خود بھی سن رہا ہے کہ مولا میں نے کہا کہ مان لو تاکہ خدا تمہاری مغفرت کرے، اور جواب کیا دیا؟ جعلوا اصابعہم فی آذانہم۔ میرا مینیفیسٹو سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، مجھے یہ میسج دیا، اے نوح تم جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، کسی کا بھی پیغام لائے ہو، مگر ہمارا ریسپانس یہ ہے ہم تو تمہارے پیغام کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ سن سکیں۔ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لی، پھر فرمایا وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَكُمْ، اور اپنے کپڑے اپنے چہرے پر اپنے اوپر ڈال لیے، اپنے چہرے چھپا لیے۔ اس حقارت بڑی نگاہ سے مجھے دیکھا اور کہا کہ ہماری تو نظریں بھی، تم تو اس قابل بھی نہیں کہ ہماری نظریں تمہیں دیکھ سکیں۔ یہ پیغام دے دیا۔ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور پھر ہٹ دھرمی پر اتر آئے اور شدید تکبر کرنے لگے۔ اب یہ اس قوم کی بیماریاں تھیں، یہ ان کا رسپانس تھا کہ جب میرا پیغام سنا کہ اس کا جواب دینے کی بجائے انہوں نے اپنے عمل سے، اپنے پریکٹیکل رسپانس سے، اس حقارت بھری نگاہ سے اور اس انداز سے مجھے رد کر دیا۔ یہ رسپانس سن کر قوم اس کے اوپر بھی ایک اور ریئیکشن کا اظہار کر رہی ہے۔ اب وہ لوگ کون تھے؟ وہ اس قوم کے سردار تھے، وہ صاحب اقتدار مقتدر طبقہ تھا، وہ رولنگ ایلیٹ تھی۔ اب نوح علیہ السلام جب دعوت لے کر گئے تو انہوں نے اپنا ایک اور ریئیکشن شو کیا، اپنی نفرت کا اظہار ایک اور انداز سے کیا۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ ہود میں اس کا ذکر پھر اس انداز سے فرمایا، فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ یہاں پر پھر اس قوم نے سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت سے کچھ سبق سیکھنے کی بجائے اپنا ایک ریئیکشن، ایک ایکسکیوز، ایک جسٹیفیکیشن پیش کی۔ جب نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ میں نے تو اتنا پیار بھرا پیغام دیا، اس میں حکمت تھی، عبرت تھی، اس میں لاجک تھی، تو پھر مجھے لاجک سے جواب دو، کیوں نہیں میری دعوت کو قبول کرتے؟ اب جواب کیا دے رہے ہیں؟ فرمایا پہلا جواب یہ، تم تو ہمارے جیسے ایک بشر ہی دکھائی دیتے ہو۔ یہ پہلا جواب، اس لیے تمہاری دعوت اے نوح قبول نہیں کرتے۔ ہم تو سردار ہیں، ہم تو ایلیٹ کلاس ہیں، ہم تو طاقتور طبقہ ہے، تو آپ کو تو سوائے اس کے کہ آپ ہم جیسے ایک بشر ہیں، اس کے علاوہ تو ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ اب وہ لوگ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ وہ اس قوم میں سے ہی عظمت والی ہستی کو اپنا پیغمبر اور اپنا نبی بنا کر اس قوم میں بھیجتا ہے تاکہ وہ ان کو سمجھیں، ان کے سسٹم کو سمجھیں، انہی سسٹم کی پیداوار ہوں، اور ان میں سے پھر اپنے آپ کو بچا بچا کے، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھ کے، اور پھر رشد و ہدایت کی راہ پر گامزن کریں۔ اس قوم کی نفسیات کو سمجھتے ہوں، ان کے انداز کو سمجھتے ہوں، ان کے کلچر کو سمجھتے ہوں، ان کی ثقافت کو سمجھتے ہوں، ان کی زبان کو سمجھتے ہوں، ان کے انداز کو سمجھتے ہوں، تاکہ اپنا پیغام اچھے انداز سے انہیں پہنچا سکیں۔ اب دوسری وجہ جو انہوں نے جسٹیفیکیشن دی کہ اے نوح آپ کی دعوت کیوں فلاپ ہے، دوسری، ہم نے تو کسی معزز شخص کو آپ کی پیروی کرتے نہیں دیکھا، اور بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے سطحی رائے رکھنے والے پست لوگ، حقیر لوگ، ذلیل لوگ، غریب لوگ، بے سہارا لوگ، یہی لوگ ہی تو آپ کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو ہم اتنے بڑے سردار اور وڈیرے اور ایلیٹ کلاس، ہم کیسے آپ کے ہو سکتے ہیں جبکہ ایسے حقیر لوگ اور غریب لوگ تو آپ کے ارد گرد نظر آتے ہیں۔
یہ ان کی حقارت تھی، یہ ان کا مذاق تھا، یہ وہ تضحیک تھی جو نوح علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ان غریب پسے ہوئے طبقے کے ساتھ کر رہے تھے۔ وہ طبقہ تو در حقیقت عوام کا نمائندہ تھا، وہ تو عوام تھی، وہ تو پسا ہوا طبقہ تھا، وہ تو غریب لوگ تھے، بے سہارا لوگ تھے، اور نوح علیہ السلام تو ان کا سہارا بن کر آئے تھے، وہ تو ان کی تمنا بن کر آئے تھے، وہ تو ان کا اطمینان بن کے آئے تھے، وہ تو ان کا مسیحا بن کے آئے تھے، وہ تو انہی کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ اب آگے چلیں، اس قوم کی کا ظلم اور وہ بہتی ہوئی قوم کی طغیانی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ قوم نے آگے رسپانس پر رسپانس دیا، ایک اور رسپانس جس میں قوم نے اللہ کی رحمت کو اور اس کے جوش کو اور اس کی عظمت کو، اس کی جلالت کو للکار دیا، کہنے لگی کہ اور وہ اس انتہا تک، اور بطلان حق کا وہ اس انتہا تک انکار کرنے لگ گئے اور کہنے لگے یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فآتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین۔ اے نوح، تم نے ہمارے ساتھ بڑا جھگڑا کر لیا اور بڑی انتہا تک تم پہنچ گئے اور بہت زیادہ جسٹیفیکیشن بھی دیتے رہے اور بہت زیادہ ہمارے ساتھ مقابلہ بھی کرتے رہے، بہت ہو گیا۔ اگر اے نوح، اے اللہ کے نبی، اگر آپ سچے ہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ سے وہ عذاب لے آئیں جس کی آپ خبر دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میرا رب، بس اللہ ہی تم پر وہ عذاب لائے گا، ان شاء وما انتم بمعجزین انما یاتیکم بہ اللہ۔ ہاں عذاب آئے گا، انتظار کرو۔ اب وہ بطلان حق کی انتہا ہو گئی، اور پھر سیدنا نوح علیہ السلام کے صبر بھی، اس کا دامن بھی پھر دامن لبریز ہونے لگا۔ آپ نے کہا وہ عذاب آئے گا، پھر وہ عذاب آیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاصْنِعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ فرمایا اے نوح، اب وہ وقت آ گیا، اب اس کشتی، اس سفینہ اور اس بحری جہاز کی تیاری کر لو، مگر وہ تیاری میری ڈیوائن پروٹیکشن میں ہوگی، میری ڈیوائن سپرویژن میں ہوگی، اور میری وحی کے ذریعے میری انسٹرکشن کی صورت میں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اس وقت نوح علیہ السلام، وہ کوئی پیدائشی کارپینٹر نہیں تھے، وہ اس فن کے ماہر نہیں تھے، مگر یہ ایک اور دلیل ہے ان کی صداقت کی، ان کی نبوت کی، کہ انہوں نے اس خوبصورت انداز سے اس دور میں 2-3 سالوں کے درمیان وہ کشتی بھی تیار کی، اور وہ ایسی کی کہ وہ ملٹی سٹوریڈ وہ پورا بحری جہاز تیار کر دیا، اور پھر ہر نسل، ہر جنس کا 2 جانور لیتے رہے، اور انسانوں کے لیے الگ پورشن بنایا، درندوں کے لیے الگ بنایا، چرند کے لیے الگ بنایا، پرند کے لیے الگ بنایا، ہر نسل کے لیے ایک فلور تیار کر دیا، اور پھر سب کو سنبھالتے چلے گئے۔ اور آپ کی اس کشتی کے اندر 78 لوگ ٹوٹل اس میں آ گئے، جو ایمان لائے، جو نجات یافتہ تھے، جو خیر پر تھے، جن کی بخشش ہو چکی تھی، اور جو طوفان نوح سے بچ کے جانے والے تھے۔ اور اس میں 70 آپ کی صحبت میں رہنے والے پیروکار تھے، اور 8 آپ کے خاندان کے افراد تھے، جس میں آپ کے 3 صاحبزادے اور ان کی بیویاں تھیں، ایک آپ کی زوجہ تھی جو ایمان پر قائم رہیں، اور ایک آپ خود تھے۔ 8 وہ ہو گئے اور 70 افراد تھے۔ اب یہاں ایک بڑا خوبصورت ہے کہ پھر جب طوفان آیا اور پھر آسمان سے بھی پانی اترا، چشموں سے بھی بہتا چلا گیا، پھر تنور سے بھی نکلتا چلا گیا، اور ہر شے کو لپیٹ میں لیتا رہا، ان لوگوں نے اس ظلم کو کرتے رہے، اس کے جواب میں اللہ کے عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیا، یہاں تک کہ وہ آپ کا بیٹا جو آپ کے حق پر نہ تھا، جو آپ کے ساتھ نہ تھا، جو ایمان پر نہ تھا، بلکہ تفسیر میں آتا ہے منافقت کرتا رہا، آپ کو ایمان دکھاتا رہا، مگر حقیقت میں ایمان پر نہیں تھا، اسے بھی نہ بچا سکے۔ اللہ رب العزت نے اسے بھی اس کشتی نجات کا حصہ بننے سے محروم کر دیا اور طوفان کی نظر کر دیا۔ اب جب اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میری اولاد کو اور اہل کو تو بچائے گا، تو میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے، اسے بھی بچا دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے گھر والوں میں نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، تمہیں پتہ نہیں یہ تمہاری حق اور تمہارے راستے کی خلاف ورزی کرتا رہا۔ پھر آپ کی ایک زوجہ کو بھی نجات نہیں عطا ہوئی، وہ بھی غرق ہو گئی۔ پتہ چلا کہ ایمان وہی ہے
نہ اہل خانہ ایمان سے زیادہ فوقیت رکھتے ہیں، نہ سگی اولاد رکھتی ہے، نہ رشتہ دار رکھتے ہیں، حق حق ہوتا ہے۔ اصل نبی سے کی ذات اور نوح علیہ السلام کی ذات سے یہ پتہ چلا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی یہ سبق دیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے یہ پتہ چلا اگر اولاد، رشتہ دار اور عزیز و اقارب، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی عزیز و اقارب جو حق پر نہیں تھے تو کوئی شے اسے بچا نہ سکی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا حق پر نہ رہا تو کوئی بچا نہ سکا، زوجہ حق پر نہ رہی تو کوئی بچا نہ سکا۔ آج ہمارے لیے اس کا انطباق یہ ہے کہ آج اگر ہم راہ راست پر رہنا چاہتے ہیں، حق پر چلیں، صبر بھی کریں، اور پھر اللہ پہ اطمینان کے ساتھ چلتے رہیں، یقین رکھیں کہ حق کی منزل جو ہے وہ اللہ کی قربت ہے، اللہ کی عطا ہے، کامیابی ہے، کامرانی ہے، نصرت ہے، فتح ہے۔ لوگ متزلزل ضرور کرتے ہیں، اہلیان وطن آپ کو تذلیل بھی کرتے ہیں، تمسخر بھی مچاتے ہیں، مذاق بھی کرتے ہیں، مگر انبیاء کی سیرت ہمیں صبر، شکر اور استقامت کا سبق دیتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قابل کرے کہ ہم آج کے اس معاشرے میں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اسے اچھا اور بہترین اور کامیاب معاشرہ بنا سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔